بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، آزاد کشمیر میں سیاسی ہلچل حتمی مرحلے میں داخل۔ قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی، وزارت عظمیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلے کا وقت آ گیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو استعفے کے لیے دیا جانے والا وقت ختم ہو چکا۔ پیپلز پارٹی نے تاحال عدم اعتماد کی تحریک جمع نہیں کرائی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق مظفر آباد میں موجود ہیں۔ ممبران اسمبلی کی کثیر تعداد کے اسلام آباد میں ڈیرے ہیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ بھی ممبران اسمبلی کے بغیر مکمل ویران۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی، قائد حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے چیمبر بھی ویران نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ شہریوں میں اضطراب بڑھنے لگا۔ آزاد کشمیر میں سیاسی ہلچل پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ شہریوں میں اضطراب بڑھنے لگا ہے اور اسلام آباد میں اجلاس پر اجلاس ہو رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں مختلف حکمت عملی بنا رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے لیے اپنا امیدوار لانے کا فیصلہ کر رکھا ہے اور دوسری جانب انوار الحق جو وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت میں ممکنہ تبدیلی پر مسلم لیگ نون کا بڑا اعلان۔ نئے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے مسلم لیگ نون نے صاف انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق انوار حکومت کو گرانے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قائد ایوان کے انتخاب کا عمل صرف وزیر اعظم انوار الحق کے استعفیٰ دینے کی صورت میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے انوار حکومت کے خلاف صرف عدم اعتماد کی صورت میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انوار الحق حکومت کو گرانے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ تحریک عدم اعتماد الگ معاملہ، قائد ایوان کا انتخاب الگ آئینی عمل ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور امیر مقام کی میڈیا سے گفتگو، کہا موجودہ آزاد کشمیر سیٹ اپ کی نااہلی کی وجہ سے انتظامی گورننس اور ترقی کے مسائل پیدا ہوئے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی خوشحالی کے لیے موجودہ سیٹ اپ میں تبدیلی ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں پی پی کو ووٹ دے گی۔ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں حصہ نہیں لے گی۔ امیر مقام نے کہا ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ قائم کیا، آج بھی پارٹی کا تعلق آہنی فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ تاکہ کشمیر کے عوام کو ترقی کے ثمرات مل سکیں، اور آج بھی مسلم لیگ نون کی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ، کشمیر کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ، مسئلہ کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ، ہمارا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ جلد از جلد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے گی تاکہ کشمیر میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے اس موقف کی جیت ہے کہ جو ہماری پارٹی کہتی تھی کہ ہمیں اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ سیٹ اپ تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ وہی ہمارا ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو عوامی مفاد کے جتنے ایشوز ہیں اور ہمارا جس کے ساتھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو ان کی امپلیمنٹیشن کو انشاءاللہ تعالی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف ممکنہ عدم اعتماد، پی ٹی آئی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس طلب۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی خواجہ فاروق احمد کے مطابق حالیہ دنوں پی ٹی آئی چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہونے والے اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر غور ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر اعظم کے لیے اپنا امیدوار لانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ڈٹ کے ایک بار پھر مستعفی ہونے سے انکار، عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ چوہدری انوار الحق نے کہا اسلام آباد میں بیٹھ کر خود ہی میری پریس کانفرنس بلاتے ہیں اور ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب تک میرے پاس قلم کا اختیار ہے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ میری قدر میرے جانے کے بعد آئے گی۔ وزیر صحت انصر عبدالی نے کہا وزیر اعظم کے استعفیٰ کی خبریں بے بنیاد ہیں، انوار الحق استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ، تیسرے دن مذاکرات 18 گھنٹے تک جاری رہے۔ اس دوران افغان طالبان کے وفد نے متعدد بار پاکستان کے خارج، ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کے خلاف مصدقہ اور یقینی کارروائی کے منطقی اور جائز مطالبے سے اتفاق کیا۔ میزبانوں کی موجودگی میں بھی افغان وفد نے اس مرکزی مسئلے کو تسلیم کیا، تاہم ہر مرتبہ کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث
افغان طالبان کے وفد کا موقف بدل جاتا۔ مذاکرات کے دوران کابل سے ملنے والی غیر منطقی اور ناجائز مشورے ہی بات چیت کے بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم پاکستان اور میزبان انتہائی مدبرانہ اور سنجیدہ طریقے سے اب بھی ان پیچیدہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب بھی ایک آخری کوشش جاری ہے کہ باوجود طالبان کی ہٹ دھرمی کسی طرح اس معاملے کو منطق اور بات چیت سے حل کر لیا جائے اور مذاکرات ایک آخری دور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کی بنیادی وجہ افغان رجیم کی اندرونی تقسیم اور اقتدار کی رسہ کشی بتائی گئی ہے۔ ان مذاکرات کی ناکامی کا پاکستان کی سفارتکاری سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان وفد 3 مختلف گروپوں قندھار، کابل اور خوست کی الگ الگ ہدایات پر عمل کر رہا تھا، جس سے مذاکراتی عمل بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تحریری ضمانتوں کے مرحلے پر افغان وفد نے اچانک ایک نیا مطالبہ پیش کیا کہ امریکہ کو مذاکرات میں ضامن کی حیثیت سے شامل کیا جائے۔ یہ مطالبہ نہ تو ایجنڈے کا حصہ تھا اور نہ ہی اس سے قبل کسی دور میں اٹھایا گیا تھا۔ افغان وفد کے اس غیر متوقع اقدام پر ثالث ممالک قطر اور ترکیہ کے نمائندے حیران رہ گئے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے دوران افغان وفد کے اراکین ایک دوسرے سے اختلافات کا شکار رہے۔ بعض اراکین اجلاس کے دوران کمرے سے باہر بیٹھے افراد سے ہدایات لیتے رہے۔ کابل سے موصول ہونے والی نئی ہدایات کے باعث ہر شق دوبارہ زیر بحث لائی گئی، جس سے مذاکرات میں غیر ضروری تاخیر پیدا ہوئی۔ ثالث ممالک قطر اور ترکیہ نے پاکستان کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں رکاوٹ کا اصل سبب افغان فریق کی اندرونی عدم استحکام ہے۔ ماہرین کے مطابق افغان رجیم فتنہ الخارج کو بطور سیاسی سودے بازی کا ہتھیار استعمال کر رہی ہے اور جب تک کابل کے اندر اقتدار کی جنگ ختم نہیں ہوتی، خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر اعظم دونوں کی توقیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل افریدی نے کہا کہ عدالت کے احکامات کو جیل سپرنٹنڈنٹ یا ایک چھوٹا حوالدار بھی نظر انداز کر رہا ہے جو عدالتی وقار کے منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور عدالتی فیصلوں کے احترام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا رہے، حالانکہ ان مقدمات کا فیصلہ ہونا انصاف کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن انصاف ہوا ہمارا لیڈر باہر آئے گا۔ جتنے بھی وکلا ہیں ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کڑے بھی ہیں۔ ابھی ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین بھی موجود رہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چودھری شجاعت حسین کی سیاسی بصارت کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین ایک زیرک اور مدبر سیاستدان ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے ہمیشہ رواداری اور اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے اور ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری ڈگری کیس کی سماعت کے دوران 2 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ بینچ میں شامل جسٹس خادم حسین سمرو نے کیس کی مزید سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سمرو پر مشتمل بینچ کر رہا تھا۔ سماعت کے دوران اسلام آباد بار کی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست بھی مقرر تھی، تاہم دوران سماعت جسٹس خادم حسین سمرو نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کرتے ہوئے خود کو کیس سے الگ کر لیا۔ جسٹس خادم حسین سمرو کے علیحدہ ہونے پر کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہوگی۔ اس متعلق مزید بتائیں کہ جسٹس جہانگیری ڈگری کیس میں عام پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا ہے۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سمرو پر مشتمل بینچ کیس سن رہا تھا۔ جسٹس خادم حسین سمرو کے علیحدہ ہونے پر کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی ہے۔
ملتان میں ہزاروں ایکڑ پر مشتمل چاول کی فصل پک کر تیار ہوگی۔ مہنگے بیج، مہنگی کھادیں اور ادویات خرید کر فصل تیار کرنے والے کسان چاول کی فصل کی حکومت کی طرف سے امدادی قیمت کا اعلان نہ ہونے سے شدید پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندہ آصف چامن۔ جنوبی پنجاب بھر کی طرح ملتان میں بھی ہزاروں ایکڑ پر مشتمل چاول کی جو فصل ہے وہ پک کے تیار ہو چکی ہے۔ دوسری طرف مہنگے بیج، مہنگی ادویات اور بجلی کے مہنگے ریٹس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے چاول کی امدادی جو قیمت ہے وہ تاحال اناؤنس نہیں کی گئی، جس وجہ سے کسان جو ہے وہ اخراجات کرنے کے بعد فصل تو تیار کر چکے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے ریٹس اناؤنس نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہے۔ ابھی تک جو ہے امدادی قیمت اناؤنس نہیں کی گئی۔ ہمارے جو مافیا ہے جنہیں ادویات اور سپرے اور یہ چیزیں جن سے ہم لیتے ہیں وہ ہمارے خون سے نہا رہے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ فوری طور پر ریٹس اناؤنس کریں، امدادی قیمت جو کسان کے لیے بہترین میسر ہو۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے کسان کی بات سنی ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے، انہوں نے مہنگے جو ہیں وہ سپرے خریدے ہیں، مہنگے بیج خریدے ہیں۔ ان کی چاول کی جو فصل ہے وہ پک کے تیار ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ چاول کے جو ریٹس ہیں وہ اناؤنس کرے، ان کو اچھی قیمت ملے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ جی، پاکستان کی شمالی وادی جہاں قدرت نے رنگوں کا ایک حسین منظر بکھیر دیا ہے۔ ہر سال خزاں کا موسم یہاں اپنے دلکشی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ وادی ہنزا سے کرن قاسم کی رپورٹ۔ بلتستان کے ضلع ہنزا میں پتوں کے رنگ سنہری، سرخ اور نارنجی ہو گئے۔ پہاڑوں پر چھائی سفیدی نے وادی میں موسم سرما کی پہلی دستک دے دی۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ، وادیاں اور دریا قدرت کے حسین نظاروں میں ڈھل چکے ہیں۔ It's pretty because I'm from Malaysia and Malaysia only one season, which means it's only summer. So from here I can feel it's like very cooling, very nice view, and your people here is very friendly. یہ موسم نہ صرف ایک نئی خوبصورتی کا آغاز ہے بلکہ سردیوں کی نوید بھی ہے۔ دن کے وقت کی دھوپ اب ہلکی ہوتی جا رہی ہے اور شامیں خنک ہو چکی ہیں۔ آج ہم آئے ہوئے یہاں التت گھومنے کے لیے، اور اس وقت جو یہاں کا موسم ہے بہت ہی مزیدار موسم ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی لیوز ہیں اس وقت فل یلو ہو گئی ہیں۔ اب موسم کی دلکشی نہ صرف مقامی لوگوں کے دلوں کو لبھاتی ہے بلکہ سیاح بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے خصوصی گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے یہ موسم خزاں ایک یادگار تجربہ ہے جہاں ہر منظر دل کو خوش کر دیتا ہے۔ ہر سانس میں قدرت کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کے حسین مناظر کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ کیمرہ مین کامران علی کے ساتھ کرن قاسم، ABN نیوز ہنزا۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا مزید ریکارڈ پبلک کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے جولائی تا ستمبر 2025 کی سماحی کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کر دیا۔ ریکارڈ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری کو تحائف ملے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی کو تحائف ملے۔ وزیر ریلویز حنیف عباسی، وزیر بجلی اویس لغاری تحائف وصول کرنے والوں کی فہرست کا حصہ ہیں۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سیکرٹری سینٹ کو تحائف ملے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر، وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ، معاون خصوصی طارق فاطمی کو تحائف ملے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک اور سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر فہرست کا حصہ ہیں۔ مالی سال کی پہلی سماحی کے تحائف میں قیمتی گھڑیاں، ڈیکوریشن پیسز بھی شامل ہیں۔ اسی مدت میں پینٹنگ، پرفیوم اور کارپیٹ، ٹی سیٹ کے تحائف وصول کیے گئے۔ رائفل، وال کلاک، بال، پین اور ڈائری سمیت دیگر تحائف شامل ہیں۔ جولائی تا ستمبر 2025 میں وصول کنندگان نے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروائے۔ کابینہ ڈویژن وصول شدہ تحائف کا تخمینہ کروا رہا ہے، عمل بھی جاری ہے۔ اس سے قبل شہباز حکومت 2002 سے لے کر جون 2025 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کر چکی ہے۔ توشہ خانہ کا 1997 سے لے کر 2001 کا ریکارڈ بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ پولیس حراست میں نوجوان عرفان بلوچ کی ہلاکت کا کیس، جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر گرفتار 2 اہلکاروں کو کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے پولیس اہلکاروں عابد شاہ اور آصف علی کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف کیس ہے، لہٰذا اس کی تفتیش FIA کا اختیار ہے۔ کیس کی تفتیش FIA کے حوالے کی جائے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ کیس میں مفرور 4 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کرنا ہے، گرفتار ملزمان کو انٹروگیٹ کرنا ہے، جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے۔ عدالت کے استفسار پر ملزمان نے بتایا کہ ہمارے ہاتھ سے بندہ نہیں مرا، بس ایسا ہی کچھ سمجھ لیجئے۔ عدالت نے کہا کہ کسی نہ کسی نے تو یہ جرم کیا ہی ہے نا۔ اس مقدمے کو FIA کے حوالے کر رہے ہیں۔ جب کسٹڈی کے دوران ہلاکت ہوتی ہے تو پھر FIA تفتیش کرتی ہے۔ اب FIA بتائے گی کہ کون کون اس معاملے میں ذمہ دار ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو کسٹڈی FIA کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔